سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 14۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے انسان اور جن کی تخلیق کے مادے کو بیان فرمایا ہے اور اپنی سمندری نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے، اور اس میں بھی بار بار وہی سوال دہرایا گیا انسانوں سے اور جنات سے کہ تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے، خلق الانسان من صلصال کالفخار، پیدا کیا اس نے انسان کو گارے سے جو ٹھیکری کی طرح ہے۔ انسان کی تخلیق کا ذکر اس سورت کے شروع میں بھی آیا، وہاں صرف اتنا فرمایا خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا۔ لیکن انسان کی پیدائش ہوئی کس سے؟ تو پہلے انسان حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، ان کی تخلیق اللہ پاک نے براہ راست مٹی سے کی ہے۔ انسان کو اللہ پاک نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے نسل در نسل بنایا۔ یہ ایک نظریہ جو پہلے بڑا گونجتا تھا، اب غلط ہو چکا ہے۔ کچھ لوگ کہا کرتے تھے کہ انسان کوئی الگ مخلوق نہیں، بلکہ بندر سے ترقی کرتے کرتے یہ انسان بن گیا، تو بندر کی نسل ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو جو لوگ جن کا یہ نظریہ تھا، ہو سکتا ہے وہ بندر کی اولاد میں سے ہوں۔ ہم تو اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے، جن کو اللہ رب العالمین نے خود اپنے دست قدرت سے بنایا۔ علماء نے لکھا ہے، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق کا جب مرحلہ آیا تو اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا زمین کے مختلف حصوں سے مٹی اٹھا کے لائی جائے۔ وہ لائی گئی، اللہ پاک نے فرشتوں کے ذریعے اس مٹی کا گارا بنایا۔ عربی زبان میں گارے کو صلصال کہتے ہیں۔ مٹی جب پانی میں ملی ہوئی ہو، جس کو ہم گارا کہتے ہیں، اس کو عربی میں صلصال کہتے ہیں۔ پھر جب اس گارے کو آگ پہ پکا لیا جاتا ہے اور وہ پکا ہو جاتا ہے
اور اس میں ایسے آواز کھنکنے لگ جاتی ہے، وہ کھڑکنے لگ جاتا ہے، اس حالت کو کہتے ہیں فخار۔ اللہ پاک نے انسان کی تخلیق بتائی کہ پہلے انسان حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ السلام کو ہم نے گارے سے اور اس گارے سے بنایا جو ٹھیکری کی طرح بجنے والا گارا ہے۔ آدم علیہ السلام کا ایک مجسمہ تیار ہوا، پتلا تیار ہوا، اور اس کو چھوڑ دیا گیا۔ وہ خشک ہو کر جب وہ بجنے لگا، اس میں سے آواز آنے لگی، تو پھر اللہ پاک نے اس میں اپنی روح کو پھونکا۔ تو انسان کی تخلیق تو اس گارے اور مٹی سے ہوئی۔ اور دوسری طرف جنات، ان کے متعلق فرمایا خلق الجان من مارج من نار، ہم نے جنوں کو پیدا کیا آگ کے شعلے سے۔ مارج اس آگ کو کہتے ہیں جس میں دھواں نہ ہو۔ آگ جب شعلہ مارتی ہے، بھڑکتی ہے، تو اس میں دھواں نہیں ہوتا، جب بجھنے لگتی ہے تو پھر اس میں دھواں آتا ہے۔ تو بھڑکنے والی آگ سے، شعلے مارنے والی آگ سے اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے جنات کو تخلیق کیا۔ ایک تیسری مخلوق کے فرشتے جن کو اللہ پاک نے اپنے نور سے پیدا کیا۔ فرشتے نورانی مخلوق ہیں، لطیف مخلوق ہیں، اس لیے ہمیں دکھائی نہیں دیتے۔ اس سے کم درجے کی لطیف مخلوق جنات ہیں، وہ بھی ہمیں نظر نہیں آتے، ہمیں وہ دیکھ رہے ہیں، ہمیں وہ دیکھ رہے ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ اور تیسری مخلوق انسان ہے جن کو کثیف مادے سے یعنی مٹی سے پیدا کیا گیا، جو ہم ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکتے۔ یہ انسانوں اور جنوں کی اصل تخلیق ہے۔ اس پیدائش کے بعد اللہ پاک پھر دونوں سے سوال کرتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بتاؤ انسانوں جنوں تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ پھر فرمایا رب المشرقین و رب المغربین، وہ دو مشرقوں کا رب بھی ہے، وہ دو مغربوں کا رب بھی ہے۔ قرآن کریم میں مشرق اور مغرب ایک بھی ذکر کیا گیا ہے۔ مشرقین اور مغربین، دو مشرق اور دو مغرب، یہ بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اور سورۃ صافات کے اندر فرمایا رب المشارق والمغارب، مشرقوں اور مغربوں کا رب، کئی مشرق کئی مغرب جمع کے صیغے کے ساتھ۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ مشرق بھی ایک ہے اور مغرب بھی ایک ہے، یہ مشرق ہے یہ مغرب ہے، اور ایک شمال ہے ایک جنوب ہے، چار ہی سمتیں۔ تو دو مشرق اور دو مغرب، اس کا کیا مطلب؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ سردیوں میں سورج کا طلوع اور مطلع اور جگہ سے ہوتا ہے، گرمیوں میں اور جگہ سے ہوتا ہے۔ اب سردی میں اندازہ کریں تو سردی میں سورج کے طلوع ہونے کی جگہ وہ ذرا سا جنوب کی جانب ہوگی، اور گرمیوں میں یہی شمال کی جانب ہوگی۔ تو اس لحاظ سے سردی کا مشرق اور گرمی کا مغرب اور، سردی کا مشرق اور گرمی کا مشرق اور، اسی طرح سردی کا مغرب اور ہے اور گرمی کا مغرب اور ہے۔ اس لحاظ سے رب المشرقین و رب المغربین۔ اور اگر روزانہ کے اعتبار سے دیکھیں تو جس طرح سورج کے طلوع کے ٹائم میں روز فرق پڑتا ہے، اسی طرح روزانہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ میں بھی روزانہ فرق پڑتا ہے، اگرچہ وہ معمولی سا ہو۔ ایسے ہی غروب ہونے کی جگہ میں بھی بہت معمولی سا فرق پڑتا ہے، اور مہینے کے بعد اگر دیکھا جائے تو وہ فرق زیادہ ہو جاتا ہے۔ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ بدلتی جاتی ہے، اسی طرح غروب ہونے کی جگہ بدلتی جاتی ہے۔
تو اس لحاظ سے کئی مشرق اور کئی مغرب ہیں، تو ان مشرقوں اور مغربوں کا رب صرف کون ہے؟ اللہ۔ اللہ نے یہ سارا اپنے ہاتھ میں رکھا، اگر کسی اور کے ہاتھ میں ہوتا تو یہ نظام تباہ و برباد ہو جاتا، لڑائیاں ہوتی، آپس میں لڑتے، آج سورج یہاں سے طلوع ہوگا، آج یہاں سے طلوع ہوگا۔ اس لیے اللہ نے یہ سب اپنے ہاتھ میں رکھا، لہذا یہ سسٹم صدیوں سے چلا آ رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ اللہ نے یہ اپنے ہاتھ میں رکھا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ اسی پہ اللہ سوال کرتے ہیں، بتاؤ تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ؟ پھر فرمایا مرج البحرین یلتقیان، اس اللہ نے دو دریاؤں کو چلا دیا جو مل کے چلتے، دو دریا اس اللہ نے چلائے جو مل کے چلتے، بینہما برزخ، ان کے درمیان پردہ ہے، لا یبغیان، ایسا پردہ جو ایک دوسرے سے ان کو ملنے نہیں دیتا، ایک دوسرے میں ان کو گڈمڈ نہیں ہونے دیتا۔ یہ دو دریا سورۃ فاطر میں بھی اس کا اللہ پاک نے ذکر کیا، وما یستوی البحران ھذا عذب فرات سائغ شرابہ وھذا ملح اجاج، فرمایا یہ دو دریا، دو سمندر اکٹھے چلتے لیکن یہ ملتے نہیں ہیں، اس کا پانی شیریں اور میٹھا اور خوشگوار، اور اس کا پانی کڑوا اور کھارا، نہ قابل پینے کے نہ قابل۔ یہ دو سمندر اللہ نے اکٹھے ملا کے چلائے۔ علماء نے تحقیق کے بعد لکھا ہے کہ یہ دنیا میں کئی جگہ پر ایسا ہی ہے، دو سمندر اکٹھے چلتے، ایک کے پانی کا رنگ اور ہے، دوسرے کے پانی کا رنگ اور ہے، ایک کا ذائقہ اور ہے، دوسرے کا ذائقہ اور ہے، اور دونوں مل کے چل رہے اور دونوں کا پانی آپس میں ملتا نہیں۔ حالانکہ پانی تو ایسی چیز ہے کہ اس کو کسی بھی چیز کے ساتھ ملائے تو وہ مل جاتا ہے، وہ اس میں حل ہو جاتا ہے، لیکن پانی میں حل نہیں ہو رہا۔ اس کے درمیان پردہ کس نے کھینچ دیا؟ اللہ رب العالمین۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بنگال کے حوالے سے لکھا ہے، اراکان بنگال کا علاقہ ہے، بنگلہ دیش کا، اراکان سے چاٹ گام تک دو سمندر اکٹھے چلتے ہیں، دونوں کے پانیوں کا رنگ مختلف، دونوں کے پانیوں کا ذائقہ مختلف، اور دونوں پانی آپس میں ملتے بھی نہیں۔ یہ بنانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اسی طرح حضرت نے لکھا ہے، اور حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے کہ بمبئی کے اندر سمندر کے قریب کسی بستی میں دو ندیاں ہیں، جب سمندر میں جوار بھاٹا ہوتا ہے، مد و جزر ہوتا ہے، تو سمندر کا پانی ان ندیوں میں آ جاتا ہے۔ ندی کا پانی میٹھا اور شیریں اور صاف ستھرا، سمندر کا پانی کھارا اور گدلا۔ جب سمندر کا پانی ندی کے اندر آتا ہے اور پھر جزر کی صورت میں واپس جاتا ہے تو اوپر سے نمکین اور کھارا پانی واپس چلا جاتا ہے، نیچے ندی کا پانی اسی طرح برقرار رہتا ہے، یعنی اوپر نیچے ہو کر بھی پانی میں ملتا نہیں۔ یہ اس طرح پانیوں کو الگ کر کے چلانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ میرے عزیز دوستو، اللہ پاک نے اپنی اسی نعمت کا ذکر کیا کہ اس نے دو دریا، دو سمندر اکٹھے چلائے اور پھر ان کے درمیان ایسا پردہ رکھ دیا کہ وہ ایک دوسرے پہ زیادتی نہیں کرتے، ایک دوسرے پہ چڑھتے اور ملتے نہیں۔ اس میں ان لوگوں کا جو نظریہ بھی غلط ہو گیا جو ہر چیز کو کہتے فطرت پہ چلتی ہے، ہر چیز اپنی طبیعت اور اپنے مزاج پہ چلتی ہے۔ اب پانی کی طبیعت اور مزاج تو مل جانا ہے، لیکن اس مل جانے والی چیز کو بھی جو ملنے نہیں دے رہا وہ کون ہے؟ وہ اللہ رب العالمین ہے۔ تو اس لیے ہر چیز فطرت اور طبیعت پہ نہیں چلتی، بلکہ ہر چیز کس کی قدرت سے چلتی ہے؟ اللہ کی۔
یہ بات ہمیں اپنے دل دماغ میں بٹھا لینی چاہیے۔ پوری کائنات کا نظام صرف کس کے ہاتھ میں ہے؟ جو ہو رہا ہے، جو ہو چکا، جو آئندہ ہوگا، سب کس کے حکم سے ہوگا؟ اللہ کے۔ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پھر انہی دریاؤں سے ملنے والی نعمتیں، فرمایا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، نکلتے ہیں ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے۔ علماء نے لکھا ہے، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ مرجان بڑے موتی کو کہتے ہیں اور لؤلؤ چھوٹے موتی۔ بعض نے اس کے برعکس لکھا ہے، بعض نے لکھا ہے مرجان ایک سبز رنگ کا پودے نما موتی ہے، ایسا موتی جس کا پودے کی طرح جس کی شاخیں ہوتی۔ یہ موتی اور مونگے یہ نکلتے ہیں ان دریاؤں سے۔ بعض حضرات فرماتے کہ موتی ہیرے جواہرات سمندروں سے نکلتے ہیں، دریاؤں سے نہیں۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ دریا میں بھی ہوتے ہیں، لیکن چونکہ دریا چلتا رہتا ہے اس لیے وہاں سے ان کا حاصل کرنا مشکل، اور چلتے چلتے دریا جا کے گرتے ہیں سمندر میں، اور وہاں جا کر وہ پانی ٹھہر جاتا ہے، وہاں سے ان کا حاصل کرنا آسان ہوتا ہے۔ اس لیے زیادہ تر موتی اور ہیرے جواہرات ملتے شور دریاؤں سے، کھارے پانی سے، لیکن ہوتے دونوں میں ہی۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا ان دونوں سے تمہیں موتی اور مونگے حاصل ہوتے ہیں۔ ان قیمتی ہیرے جواہرات سے تم اپنی سجاوٹ بھی حاصل کرتے ہو، ان کو دواؤں میں بھی استعمال کرتے ہو۔ اب بتاؤ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ؟ پھر فرمایا وَلَهُ الْجَوَارُ، انہی سمندروں اور دریاؤں کے اندر کشتیاں ہیں، المنشآت ابھرنے والی، فی البحر ان سمندروں کے اندر، کالاعلام جن میں موجیں ایسی جیسے بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں۔ ان بڑے بڑے پہاڑوں کے اندر، موجوں کے اندر کشتیوں کو ابھارنے والا، چلانے والا، ہواؤں کے رخ پہ جانے والا، لے جانے والا وہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ میرے عزیز دوستو، جب کشتیاں پہلے زمانے میں، آج کل تو موٹریں آ گئی، انجن آ گئے، سٹیمر آ گئے، پہلے بادبانی کشتیاں ہوتی، ایک کپڑا سا باندھ دیتے، غبارہ سا بن جاتا، ہوا کے رخ پہ کشتی چلا کرتے۔ ان کشتیوں کو بھی چلانے والا اور پار لگانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ ایک دفعہ دریائے فرات کے کنارے پہ تھے، حضرت سوید رحمۃ اللہ علیہ تابعی ان کے ساتھ تھے۔ دور سے ایک کشتی، بادبانی کشتی کو دیکھا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بھی اپنے بازو اس طرح پھیلا دیے اور فرمایا ان کشتیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانے والا صرف کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ تو میری کشتی پار لگا دینا، یہ کشتیاں پار لگانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ ان کشتیوں کو سمندروں جیسی بڑی بڑی موجوں کے اندر، پہاڑوں کی طرح بڑی موجیں، سمندروں میں جب موجیں اٹھتی ہیں، لہریں اٹھتی ہیں تو وہ اتنی بڑی بڑی ہوتی جیسے پہاڑ ہیں، اونچے اونچے۔ ان موجوں میں بھی کشتیوں کو پار لگانا کس کی قدرت ہے؟ اللہ رب العالمین کی قدرت۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بتاؤ تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ؟ تو ہر جگہ پہ ہمارے دل سے یہی آواز نکلے کہ نہیں نہیں اللہ، ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے، اللہ تیرا لاکھوں کروڑوں شکر ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اپنی نعمتوں کو سمجھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے اور ان پہ قدر اور شکر ادا کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید
اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا